اس دنیا میں ہمارے مختلف لوگوں سے تعلقات ہیں، مختلف مجلسوں میں آنا جانا ہے، مختلف لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے۔ کچھ بیٹھکیں خاندان کی ہوتی ہیں، کچھ کاروبار کی ہوتی ہیں، کچھ گلی محلوں کی ہوتی ہیں، اور آج کل ایک نئی بیٹھک شروع ہو گئی ہے جس کو سوشل میڈیا کی بیٹھک کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک گلی محلے کی بیٹھک کی طرح بیٹھک ہے۔ کسی سے بھی تعلق بنانا، تعلق جوڑنا، اس کے لیے دو چیزیں قرآن کریم کی آیت سے پتہ چلتی ہیں کہ اس کو سامنے رکھا جائے۔ پہلی چیز وہ ایمان ہے، دوسری چیز تقوی ہے، اور تیسری چیز سچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو۔ ایمان والوں سے خطاب ہے کہ ایمان والے کہاں رہیں؟ ایمان والوں کے ساتھ رہیں۔ تقوی کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ اب ہماری اس وقت دنیا کے اندر بیٹھکیں جو چل رہی ہیں، اس میں ہم دیکھیں تو جھوٹ ہے، فریب ہے، مکر ہے، ایک دوسرے پر لعن طعن کرنا ہے، غیبت ہے، حسد ہے، بغض ہے، پھر لا یعنی ہے، اور فضولیات ہیں۔ ابھی ہمارے مختلف ایام شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں ہماری بیٹھکیں لگتی ہیں، پھر بحث مباحثے شروع ہو جاتے ہیں۔ زندگی کا قیمتی سرمایہ وہ وقت ہے، اس کو ہم ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر جو ہم نے بیٹھکیں لگائی ہوئی ہیں وہ ہم ذرا غور کریں کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ جا رہے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کس کو ہم پسند کر رہے ہیں، کس بات کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، عام کر رہے ہیں، نشر کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ قرآن کریم میں واضح طور پہ فرمایا کہ بیٹھک بنانی ہے تو نیکوکاروں کے ساتھ بناؤ، سچوں کے ساتھ بناؤ۔ اس لیے یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ہم جب اپنے روزمرہ کی زندگی میں مختلف لوگوں سے جو تعلقات قائم کرتے ہیں، اس میں اس بات کا اہتمام کریں کہ یہ ہمارا تعلق دین کی بنیاد پر ہو، یہ تعلق ایمان کی بنیاد پر ہو، یہ تعلق اچھی صفات کی بنیاد پر ہو۔ سوشل میڈیا پر ایسے پیجز کو لائک کرنا اور شیئر کرنا جس پر ہمیں دینی کانٹینٹ ملتا ہے، اسلامی کانٹینٹ ملتا ہے، تربیتی کانٹینٹ ملتا ہے، فکر ملتی ہے، دعوت ملتی ہے، خیر کی بات ملتی ہے، اس کی طرف آدمی جائے۔ ایک زمانہ تھا لوگ اخبار پڑھتے تھے، پھر پورا دن اس پر تبصرے ہوتے تھے۔ آج سوشل میڈیا آ گیا ہے، اب غلط چیزیں سامنے، پورا دن اس پہ تبصرے ہیں، اور غلط چیزوں کے اوپر اپنی زندگی کو لگانا ہے، اور آخر میں اختتام میں کیا ہوتا ہے کہ کسی سے بدگمان ہو جاتے ہیں، کسی کی جو ہے وہ برائی دل میں آ جاتی ہے، کسی کی کمی دل میں آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ آگے جا کر پھر آدمی گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی زندگی کے اندر اس بات کا اہتمام کرنا ہے اور اس فکر میں لگنا ہے کہ ہم اپنی نشست و برخاست کو اچھے لوگوں کے ساتھ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ آدمی اگر خود نیک نہ بھی ہو، خود اس خیر کے اندر نہ ہو جس خیر کو دوسروں میں دیکھ رہا ہے، لیکن خیر والوں کے ساتھ اگر جوڑ بٹھائے گا، ان کی مجلس میں آتا جاتا رہے گا، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ خیریں اس میں منتقل ہو جائیں گی۔ جیسا کہ مثال دی کہ خوشبو والے کی دکان پہ جائے اور خوشبو نہ خریدے تو وہ خوشبو خریدی نہیں ہے، لیکن اس کی خوشبو اس کو پہنچ کے رہے گی۔ اور بھٹی والے کے پاس جائے اور کوئلے والے کے پاس جائے، وہاں جا کے کوئلہ نہ خریدے، لیکن اس کی جو بدبو ہے اور اس کا جو دھواں ہے وہ پہنچ کے رہے گا۔ تو آج ہم سب سوشل میڈیا پر بے دینی کے دھواں سے اپنے وجود کو اور اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں، اور ہم سب اگر خیر چاہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو
خیر والی مجلسوں کے ساتھ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ارشاد ہے، طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر مغلاقا للشر، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس کو اللہ خیر کی چابی بنا دے اور شر کا تالا بنا دے۔ تو خیر کی چابی کا کیا مطلب ہے؟ ہم خیروں کو عام کرنے والے بن جائیں، شر کا ذکر چھوڑ دیں تو شر خود مر جائے گا، خیریں وجود میں آ جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مفتاحا للخیر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com